جی السلام علیکم، کیسے جی؟ ٹھیک ٹھاک. بس آج دو تین باتیں شیئر کرنی تھی. پہلی تو تھی ہمارا تعلیمی نظام اور آگے سے جابز وغیرہ جو کہ نہیں مل رہی. تو وہ یہ تھا کہ ہمارے جو ہے نا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایک پورے کا پورا مافیا بنا ہوا ہے، اور اسی میں ہی ساری جو ہیں وہ لوگوں کو مجبوراً اپنے بچوں کو انہی میں پڑھانا پڑتا ہے. اور وہ اتنے مہنگے ہیں اور اتنی اس میں زیادتی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور بیچارے پیرنٹس جو ہیں پتہ نہیں کس طرح گزارے کر کر کے اور پیٹ کاٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. جب بچے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں پریکٹیکلی دنیا میں تو ان کو جابز نہیں ملتی، اور اگر کسی بیچارے کو مل جاتی ہے تو انیشلی جاب جو ہے وہ ماسٹرز کر کے آپ کو 20-25 ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے. وہ ویسے ہی دل برداشتہ ہو جاتا ہے. کسی زمانے میں ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے جس میں انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ کالج ہے، ایف سی کالج ہے. ایف سی کالج تو خیر مشنری ہے، وہ تو نہیں، لیکن ایک برانڈ تھا، ایک نام تھا اور ہے بھی. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے مطلب وہ وہاں پر اپنے بچے پڑھانا ہی چھوڑ دیے. ان بیچاروں کو ادھر داخلہ ملتا ہے جو پرائیویٹ جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے. اور ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، ان انسٹیٹیوشنز کا جو گورنمنٹ کے ہیں، نہ اس میں کوئی پراپرلی پڑھائی ہے، نہ ان کو کوئی کنسیڈر کرتا ہے ان کی ڈگری کو، نہ ان کو بیچارے کو جابز ملتی ہیں. چند نون جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اپنے برانڈ ایسے بنا لیے ہوئے کہ انہیں کو جابز ملتی ہیں، جس طرح یہ لمز ہے یا ایف سی کالج کا بھی سنا ہے، فاسٹ کا بھی سنا ہے کہ ان کے اچھے مطلب جابز مل جاتی ہیں. باقی تو بیچارے ایسے ہی ہیں. تو میرا صرف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ کیوں اس قسم کی روایتی قسم کی پڑھائیاں پڑھا رہے ہیں. مثلا کوئی ایم بی اے کی دوڑ لگ جاتی ہے تو کوئی ایم بی اے کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور کوئی لائر ہے. تو بس اس کے علاوہ جو ٹیکنیکلی ہے نا جی، وہ کوئی ہمارے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جہاں پر بچوں کو ٹیکنیکل پڑھایا جائے. مطلب جس طرح آپ کو اپنا، میں آٹو موبائل سے ریلیٹڈ ہوں تو میں آٹو موبائل کی بات کر دیتا ہوں کہ آٹو موبائل سکھانے کے لیے کوئی ایسی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جہاں پر بچے پراپرلی پڑھ کے طریقے سے گاڑیوں کے مکینک، جس کو دنیا میں آٹو موبائل انجینئرنگ کہا جاتا ہے، انجینئر کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. ان کو پڑھایا جائے، ان کو سکھایا جائے پراپر لیٹسٹ طریقے کی، ان کو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ان کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ پراپر طریقے سے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں. اور اس طرح اور بھی بڑی چیزیں ہیں جس میں الیکٹرانکس ہے، موبائلز ہیں، ان کی ریپیئرنگ، یعنی کہ بہت زیادہ کام ہے جو کہ ہمارے بچے کر سکتے ہیں، لیکن ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، پراپر انسٹیٹیوشنز کوئی نہیں ہے. بس وہ ایسے ہی ہے، لوگوں کی گاڑیاں خراب کر کر کے بچے جو ان سے نا وہ استاد بنے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اس طرح ہی ہے، کسی کی گاڑی صحیح ہو جاتی ہے اور کسی کی کوئی چیز صحیح ہو جاتی ہے، کسی کی وہ بالکل خراب کر دیتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں پراپر ادارے ہونے چاہیے. جتنے اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو چاہیے کہ ٹیکنیکلی بھی کو اپنے اداروں میں یا گورنمنٹ کے اداروں میں یہ کام ہونا چاہیے تاکہ بچے پریکٹیکلی لائف میں کچھ اس کے علاوہ، پڑھائیوں کے علاوہ بھی کچھ کر کے آئیں، ٹیکنیکل ہینڈ ہو، تاکہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ان کو جابز ملنے میں آسان ہو. ورنہ ہماری پڑھائیوں کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں اور نہ ہی ہیں، کیونکہ صرف یہ فیسیں ہی لیتے ہیں، باقی تو اللہ ہی رحم کرے جو بھی. اب کیا میں کہوں. دوسرا ہے ہماری معیشت کی پوزیشن یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بڑے عرصے سے میں نے بڑی دفعہ ولاگ بنایا ہے کہ کیا آپ اس مہنگائی کے دور میں، اس معیشت کی جو ہمارے برے حالات ہیں، اس میں گورنمنٹ نے کوئی اپنے اخراجات کم کیے، یا انہوں نے جس میں نے بڑی دفعہ یہ سجیشنز دی تھیں کہ جس طرح یہ ہمارے بیوروکریٹس ہیں، یہ جس طرح ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہیں، اور جس طرح یہ ہمارے اور بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم لوگ بہت زیادہ پے کرتے ہیں، کیا آپ نے ان کو کٹ لگائے ہیں، ان کی کوئی پینشنیں یا ان کی جو چیزیں ختم کی ہیں، کم کی ہیں. جس طرح میں نے ایک تجویز دی تھی کہ جو پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ کے باہر چلا گیا ہوا، کئی لوگ ہیں، بے شمار ہوں گے، تو کیا آپ نے ان کی پینشنیں بند کی ہیں؟ جو پاکستان کا رہ ہی نہیں گیا، جن کے پاس مطلب جو باہر کی نیشنلٹی ہیں، ان کو ہم کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں، اگر اس میں لا نہیں ہے تو اس کو لا کو پاس کرنا چاہیے کہ جو باہر چلے گئے ان کی تو بنتی نہیں، ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ اور اسی طرح ہی جو ہمارے اور بیوروکریٹس ہیں، یا جو بھی لوگ ہمارے ہیں جن کو بہت زیادہ ہم ہر مہینے پیٹرول اور بجلی اور فلان اور مکان فری میں دیتے ہیں، اور تنخواہیں بھی ان کی اور پینشنیں بھی ان کی لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں نہیں ہیں، ان کو کہیں کسی نے کمی پیشی ان کے لیے کی ہے تاکہ اب وہ جو تھوڑا ریلیف عوام کو بھی مل جائے؟ یہ عوام کے مقدر میں یہ ہے کہ جی آج یہ چیز مہنگی ہوگی، آج وہ چیز مہنگی ہوگی. اب دیکھیں نا، سبزیاں اتنی مہنگی ہیں، 250 روپیہ کلو پیاز ہے.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر بندے کی ضرورت ہیں. نہ مرغی کنٹرول میں آ رہی ہے، نہ سبزیاں کنٹرول میں، مطلب مہنگائی تو کنٹرول میں آ ہی نہیں رہی، اور اوپر سے ہمارے اخراجات کم نہیں ہو رہے. ابھی میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا، میں ڈیلی آنا جانا ادھر سے ہوتا ہے نہر سے. آج کل خان صاحب ادھر دو مہینے سے خان صاحب نہر ادھر رہ رہے ہیں زمان پارک میں اپنے گھر میں. آپ یقین کریں 600 بندہ جو آفیشلی ہے وہ پولیس والا جو ہے ان کی سیکیورٹی پہ ہے، اور ظاہر ہے ان کا کھانا پینا، پھر وہاں کے جنریٹرز، بجلی، یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے جو ہے نا وہ پاکستانی پنجاب گورنمنٹ پے کر رہی ہے. اب ظاہر ہے یہ آپ کی میری جیب سے ہی جا رہا ہے نا. اسی طرح یہ جاتی عمرہ ہے، یہ نواز شریف لوگوں کے گھر ہیں، ادھر بھی یہی کچھ ہے. اور جو بڑے ریٹائرڈ لوگ ہیں، مطلب جو ایک دفعہ گورنر یا صدر یا جو بھی لگ جائے ان کے نام پہ، یا جج جو بھی ان کے سابقہ بھی ہیں، تو یہ سارے کے سارے ان کے اخراجات ہیں جو کہ گورنمنٹ پے کرتی ہے اور عوام پے کرتی ہے. تو کیا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ جن کے پاس عہدے نہیں ہیں ان کے اتنے زیادہ کیوں مطلب کر رہے ہیں؟ ان کو پرائیویٹلی کرنا چاہیے، ان کی پارٹیز کو کرنا چاہیے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، چاہے عمران خان ہے، جو بھی ہیں ان کے اخراجات جو ہیں ان کو خود سے پے کرنے چاہیے. ظاہر ہے تو اسی طرح جو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر بندہ اس پہ کرے گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرے گا، تو پھر ہی مہنگائی میں فرق آئے گا. پھر ہی لوگوں کو آپ اس کو جو ہے آرام، یا لوگوں کی جو کیا اس کو بولتے ہیں، اس کو آپ پاس آن کر سکیں گے نا ریلیف کو. ایسے تو نہیں ہوگا. تو میری بس یہ چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی کہ اس کے بارے میں سب سوچنا چاہیے، اور اسپیشلی انسٹیٹیوشنز تو ضرور بننے چاہیے، اور ہر گورنمنٹ کو چاہیے کہ لا پاس کریں کہ جو اپنا ادارہ کھولنا چاہ رہا ہے، جس طرح بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، لاہور یونیورسٹی ہے، UCP ہے، اور یہ لمز ہیں، یہ ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی آپ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ ٹیکنیکل کا بھی کھولیں، تاکہ بچے یہاں پڑھ کے اور پہلے دن سے ہی اپنی یا تو ورکشاپ بنائیں، یا جو ٹیکنیکل جو بھی کام ہے وہ کریں، تاکہ اس سے بوجھ ہٹے. بیچارے بے شمار MBA کر کے بچے بیچارے بازار پھر رہے ہیں، کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے. بس بہت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈپریشن ہے نیو جنریشن میں. اس کا جو ہے نا جی یہ سوچنا بھی ہماری گورنمنٹ کا ہی کام ہے، اور اس بارے میں سوچنا چاہیے. انسٹیٹیوشنز بہت ضروری ہیں، اس کو ذرا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں لا پاس کریں. چلیں جی، بہت شکریہ، اس کو شیئر کریں. جزاک اللہ، السلام علیکم.